آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجمیر میں انا ساغر تالاب کو اپنے مشکیزہ میں کیسے بھر لیا تھا اور پورا انا ساغر تالاب کیسے سوکھ گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا کہ اس وقت پورا اجمیر پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھا۔ یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر تشریف لائے تو لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو لوگ ان سے متاثر ہونے لگے اور اس کے بعد مسلمان ہونے لگے۔ اس وقت اجمیر کا راجہ پرتھوی راج تھا۔ کسی نے راجہ پرتھوی راج کو یہ خبر دی کہ اجمیر شریف میں ایک فقیر بابا آیا ہے جو لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا پڑھا کر مسلمان بنا رہا ہے، انا ساغر تالاب کے پاس رہتا ہے، اسی میں اپنا منہ دھوتا ہے اور اسی میں نہا کر ہمارے تالاب کو خراب کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ پوجا اور پرستش چھوڑ کر خدا کی عبادت کرو۔ راجہ صاحب لوگ بابا فقیر کی ان باتوں میں آ کر اور اس کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں سن کر اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ راجہ صاحب کے وزیروں اور گورنروں نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی کہنے لگے کہ راجہ صاحب بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان ہمارے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کر رہا ہے، راجہ صاحب لوگ کیا کہیں گے؟ راجہ پرتھوی راج نے کہا کہ جاؤ اس فقیر بابا کو کہہ دو کہ بابا یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاؤ، یہاں اجمیر میں آپ نہیں رہ سکتے اور تالاب سے پانی وغیرہ بھی نہیں لے سکتے۔ راجہ پرتھوی راج کے ملازمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ فقیر بابا آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں اور آج کے بعد ہمارے تالاب سے پانی بھی نہ لیا کریں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے راجہ کے ملازمین، دیکھو سارے لوگ اس تالاب میں نہاتے ہیں، پانی لے جاتے ہیں اور کپڑے وغیرہ بھی دھوتے ہیں، اور ہم بھی پانی لے لیں گے تو کیا گھٹ جائے گا؟ راجہ پرتھوی راج کے ملازمین نے کہا کہ بابا فقیر وہ لوگ جو یہاں نہاتے ہیں، ہاتھ پیر دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں، لہذا آپ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ آج کے بعد اس تالاب سے پانی نہیں لے سکتے۔ جب راجہ پرتھوی راج کے ملازمین نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بدتمیزی کی باتیں شروع کر دیں تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، قطب الدین بیٹا اٹھو، آج کے بعد پانی نہیں ملے گا تو مشکیزہ اٹھا لو اور آج ہی تالاب سے پانی بھر لاؤ تاکہ پانی کی تکلیف وغیرہ بھی نہ ہو، پھر ہمیں اس تالاب سے پانی بھرنے نہ دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور مشکیزہ اٹھایا اور انا ساغر کے کنارے پر پہنچے اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ اے راجہ کے ملازمین، کیا ہم یہاں سے پانی کا یہ مشکیزہ بھر لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ راجہ کا حکم ہے، پانی نہیں بھرنے دیا جائے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکیزہ کو پانی میں ڈبویا۔ جب مشکیزہ پانی سے اچھی طرح بھر گیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکیزہ اوپر اٹھایا تو انا ساغر کا سارا پانی اس مشکیزے میں آ گیا اور انا ساغر سوکھ گیا۔ انا ساغر تالاب خشک ہوا تو تمام اجمیر شریف کے ہندو دھرم کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ پورے اجمیر میں اس بات کا شور مچ گیا کہ بابا فقیر نے انا ساغر کا پورا پانی اپنے مشکیزے میں بھر لیا ہے اور انا ساغر پورا سوکھ گیا ہے۔ لوگ رونے لگے، چلانے لگے کہ اب کیا ہوگا؟ یہ بات چلتے چلتے راجہ پرتھوی راج تک بھی پہنچ گئی۔ راجہ پرتھوی راج نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ عجیب مسئلہ ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام وزیروں اور گورنروں کو بلایا اور اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ راجہ پرتھوی راج نے کہا کہ ساتھیوں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقیر بابا کوئی بڑا پہنچا ہوا ہے، یا پھر یہ فقیر بابا کوئی بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اور یا پھر اس کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے۔ ادھر کسی نے راجہ پرتھوی راج کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ بابا فقیر نے یہ تالاب اس لیے خشک کر دیا ہے کہ آپ کے ملازمین نے اس بابا کو اس تالاب سے پانی پینے، ہاتھ دھونے اور غسل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو راجہ پرتھوی راج نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ بابا کے پاس جاؤ، معافی مانگو اور بابا سے کہو کہ بابا مہربانی کرو اور ہمارا یہ تالاب ہمیں واپس کر دو،
क्योंकि अगर तालाब बंद हो गया तो हम लोग प्यासे ही रह जाएंगे। इस तालाब की वजह से अजमेर शरीफ में बड़ी रौनक है, बड़ी चहल पहल है, लोग दूर दूर से आते हैं और तालाब की आमदनी से हुकूमत को बड़े फ़ायदे होते हैं। बाबा जी अपना जादू वापस ले लो और हमारा तालाब हमें वापस कर दो। बेशक तालाब में आप वज़ू किया करो, गुस्ल भी कर लिया करो, आपको तालाब की आम इजाज़त है। राजा पृथ्वीराज का हुक्म सुनकर तमाम वज़ीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास हाज़िर हुए और तमाम वज़ीरों ने बड़ी मिन्नत समाजत की। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, तुम लोगों ने हमारे साथ बदतमीज़ी की, हमें पानी पीने तक को मना कर दिया। तो तमाम वज़ीर हाथ जोड़कर कहने लगे, नहीं बाबा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस गलती की माफ़ी चाहते हैं, आइंदा के लिए ऐसी गलती दोबारा नहीं होने पाएगी। बाबा जी ये तालाब आपका अपना है, जिस तरह चाहें पानी पी लें, जितना चाहें पानी खर्च कर लिया करें, गुस्ल कर लिया करें, हाथ धो लिया करें, पानी पी लिया करें, हत्ता कि जो आपकी ज़रूरत हो पानी ले सकते हो, लेकिन आप मेहरबानी करो हमारे तालाब को वापस कर दो और अपना जादू वापस ले लो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ओ राजा के मुलाजिमों और राजा के वज़ीरों, याद रखो हमारा जादू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाबंद हैं और हमारा खुदा एक है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, हमारा कुरान एक है, हमारा इस्लाम एक है। हम सब मुश्किल में हों, हमें कोई मुसीबत आ घेरे तो फिर हम जादू से नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से खुदा की बारगाह में मदद चाहते हैं और हम खुदा की इबादत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदना ग़ुलाम हैं और हम मुसलमान जादू को हराम समझते हैं। सारे मुलाजिमीन कहने लगे, बाबा जी बहरहाल आप मेहरबानी करें और अना सागर तालाब को वापस फरमा दें। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, जी हुजूर। फरमाया, बेटा जाओ और ये मशकीज़ा उठाकर दोबारा अना सागर में डाल दो। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है, दोबारा न करने का यकीन भी कर चुके हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उठे और मशकीज़ों को कंधे पर उठाया और जाकर अना सागर तालाब में फेंक दिया। तो फिर अजमेर शरीफ के तमाम हिंदू धर्म के लोगों ने अपनी नज़रों से ये मंज़र देखा। जैसे ही हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पानी का मशकीज़ा अना सागर में डाला तो देखते ही देखते अना सागर पूरा भर गया और तालाब का पानी किनारे किनारे तक आ गया।